اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللہم عرفنی نبیک فانک لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بزم معرفت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فاطمہ معصومہ۔ تمام تر معزز ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام اور عرض ادب پیش کرتی ہوں، اور ماہ رجب کی آمد کو تمام مؤمنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آیاد رجبیہ کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس بابرکت مہینے کے صدقے اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ کہ جو خداوند متعال کی رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا ہے۔ ماہ رجب کی بہت ہی زیادہ عظمتیں ہیں جن کے متعلق خداوند متعال فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے رسول کا، اور رمضان امت کا مہینہ ہے، حدیث میں ملتا ہے۔ یعنی رجب کا مہینہ خدا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پروردگار عالم کی رحمتیں اور برکتیں بے شمار انسانوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ویسے تو خداوند متعال کی رحمت ہر وقت انسان کی شامل حال ہے، ایک لمحے کو بھی اللہ کی رحمت انسان کی شامل حال نہ ہو تو انسان بے بس ہو جائے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ماہ رجب کو عصب کہا جاتا ہے۔ عصب کا مطلب موصلہ دار بارشیں، یعنی رجب میں پروردگار عالم کی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ موصلہ دار بارشوں کی صورت میں نازل ہوتا ہے، اور انسان کے لیے ایک موقع ہے خود سازی کے لیے، اپنی کردار سازی کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ رجب جنت میں موجود ایک نہر کا نام ہے کہ جو شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ شیرین ہوگی، اور جو لوگ اس مہینے میں روزہ رکھیں گے پروردگار عالم ان کو اس نہر سے سیراب کرے گا۔ اللہ کی اتنی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، اور رحمت الہی کا مقصد یہ ہے کہ جس انسان پر، جس کے گھر میں، جس کی زندگی میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، پھر اس گھر میں، اس زندگی پہ مصیبتیں نہیں رہتی، پریشانیاں نہیں رہتی۔ روزہ رکھنے کا بہت ہی زیادہ خاص تاکید کی گئی ہے۔ اول ماہ رجب، اوسط ماہ رجب مطلب 15 رجب، اور آخر ماہ رجب کو غسل کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص ان 3 دنوں کو غسل کرے گا قربتاً الی اللہ کی نیت سے، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو ایسے بخش دے گا جس سے وہ آج ہی شکم مادر سے دنیا میں متولد ہوا ہے۔ روزہ رکھنے کا خاص اجر ہے اس مہینے میں کہ جو شخص 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن ماہ رجب میں روزہ رکھے گا، پروردگار عالم اس کو 900 سال عبادت کا ثواب دے گا۔ عزیزان محترم، ہم اگر پوری زندگی بھی عبادت کر لیں، بغیر وقفے کے عبادت میں اپنی زندگی صرف کر دیں، تو ہمارے اعمال نامے میں کبھی بھی 900 سال عبادت نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ ہماری عمر اتنی نہیں ہوگی۔ لیکن جو شخص اس میں روزہ رکھے گا 3 دن جمعرات، جمعہ، ہفتہ، تو پروردگار عالم اس کو 900 سال عبادت کا ثواب عطا کرے گا، اس ثواب سے محروم نہیں ہوئے گا۔ اور جو شخص 7 دن ماہ رجب میں کل ملا کے 7 دن روزہ رکھے گا، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازوں کو اس کے لیے بند کر دے گا، اور کہے گا کہ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ جہنم کے دروازے اس انسان پر بند ہو جائیں گے جو اس مہینے میں سے 7 دن روزہ رکھتا ہے۔ ایک فقہی مسئلے کی طرف یہاں اشارہ کرتی جاؤں
کہ جن لوگوں کے واجب اگر قضا روزے ہیں ماہ مبارک رمضان پچھلے سال کے یا گزشتہ سالوں کے قضا روزے ہیں، تو وہ ماہ رجب میں جب نیت کریں گے روزے کی تو واجب روزے کی نیت کریں گے، خداوند متعال ان کو مستحب روزے کا ثواب بھی عطا کر دے گا اور رمضان کا ان کا ادا بھی ہو جائے گا۔ اگر کسی کی گردن پر واجب روزہ ہے تو وہ صرف مستحب روزے کی نیت نہیں کر سکتا، اگر وہ مستحب روزوں کے دنوں میں ایام میں رکھتا ہے تو اس کو مستحب کا بھی ثواب مل جائے گا اور اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر واجب ہیں تو ایسا نہیں کہ واجب کو چھوڑ کر آپ مستحب رکھنے لگ جائیں، تو یہ شرعی حوالے سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ماہ مبارک رجب میں جو ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، ایام رجب کے آخری دن تھے، اور مولا نے سوال کیا کہ کیا تم نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں مولا، میں نے روزہ نہیں رکھا۔ امام فرماتے ہیں تم نہیں جانتے کہ اللہ کی کون سی رحمت تھی جو تم تک نہیں پہنچ سکی، تم حاصل نہیں کر سکی، اور کتنا ثواب تم سے ضائع ہو گیا، کتنا اجر ضائع ہو گیا، تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مولا نے فرمایا جتنے چند دن بچ گئے ہیں انہی دنوں میں روزہ رکھو، کہ روزہ رکھنے کا اجر بہت زیادہ ہے اس مہینے میں۔ ماہ رجب، ماہ شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی نعمت کے طور پہ دیے ہیں۔ ماہ رجب میں آپ بیج بوتے ہیں، شعبان میں اس کی آبیاری کرتے ہیں، اور رمضان میں اس کا میوہ آپ کو ملتا ہے۔ کچھ لوگ صرف ماہ مبارک رمضان میں ہی عبادت کرتے ہیں اور اپنے ذات پر، اپنے نفس پر توجہ کرتے ہیں، اپنے کردار پر توجہ کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں، اپنی عبادات میں تبدیلی لاتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کا استقبال ماہ رجب سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر ماہ رجب میں ہم نے آغاز اور تیاری نہیں کی تو ماہ رمضان میں ہم اپنے میوے کے ساتھ نہیں جائیں گے، اپنے پھل کے ساتھ دسترخوان پر نہیں جائیں گے، ہم خالی ہاتھ جائیں گے۔ ماہ رجب سے لہٰذا اس سلسلے کو آغاز کریں، اپنے کردار میں، اپنے رفتار میں تبدیلی لانا شروع کریں۔ یہ 90 دن خداوند متعال نے ہمیں ہدیے کے طور پہ دیے ہیں کہ ہم اس میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ استغفار کرنا، صدقہ دینا ماہ رجب کے اعمال میں سے ہے۔ روزانہ ایک تسبیح استغفر اللہ و اسألہ التوبہ کی پڑھیں۔ مفاتیح الجناح میں تفصیل سے ماہ رجب کے اعمال کا ذکر کیا، چند ایک کا میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتی جاؤں۔ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یہ تسبیح ماہ رجب میں روزانہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد بہت ساری دعائیں مفاتیح الجناح میں ذکر کی گئی ہے، جن میں سے ایک دعا کا میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتی جاؤں جو ہر واجب نماز کے بعد ماہ رجب میں پڑھی جانی چاہیے۔ معروف دعا ہے ماہ رجب ہے دعائے یوم نرجوہ لکل خیر، جس کی پس منظر کو اگر میں بیان کرنا چاہوں تو ایک شخص تھا محمد ابن صفوان، امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی تھا، اور بہت ہی زیادہ نیک پرہیزگار، اس حد تک تھا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، روشنی چلی گئی، عبادت میں اور خوف خدا میں اتنا گریا کرتا تھا۔ اس کو اپنے زمانے میں سجاد لقب مل گیا، امام سجاد کے صحابی بھی تھا، اور امام کے علاوہ اس کو بھی سجاد کا لقب ملا، اتنی عبادت کرتا تھا، گریا کرتا تھا۔ چھٹے امام کی خدمت میں آیا، اور ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص آئے، اکثر ہمارے پاس آتے ہیں اور وظیفہ پوچھتے ہیں کہ خواہر یہ کوئی وظیفہ بتا دیں، رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے۔ تو اگر ایک بظاہر دنیا دار انسان کوئی آتا ہے اور سوال کرتا ہے تو ہم اسے کچھ آسان سا وظیفہ بتا دیتے ہیں کہ زیارت عاشورہ پڑھ لو، یا سورہ انا انزلنا 10 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھ لو، یا رزق کے لیے رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سو۔ اس طرح کا وظیفہ ہم آسان سا بتاتے ہیں تاکہ وہ اس پہ عمل کر سکے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی زیادہ پرہیزگار اور عبادت گزار انسان ہمارے پاس آتا ہے اور وہ ہم سے کوئی وظیفہ مانگتا ہے تو اسے جو بھی دعا بتائی جائے تو وہ کہے گا میں نے یہ پڑھی ہے، میں نے یہ پڑھی ہے، ہر دعا میں نے مفاتیح الجناح کی پڑھی ہے، تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو بتانا۔ اب یہ محمد ابن صفوان شخص جب امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو امام کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ معرفت اور علم کے وہ خزانے تھے، اس درجے تک امام فائز تھے کہ امام کے لیے دشوار نہیں تھا،
لیکن امام نے اپنے اس متقی اور پرہیزگار اور نیک صحابی کو جو دعا تعلیم کی اور فرمایا کہ اس سے تمہیں رحمت الہی کا حصول ہوگا ماہ رجب میں، تو وہ یہی دعا یا من ارجو تھی، یا من، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجو لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر، اے وہ خدا کہ جس سے ہر خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے، جس سے ہر برائی کو بچانے کی امید رکھی جا سکتی ہے، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ خدا کہ جو کم کے بدلے زیادہ عطا کرتا ہے، جو کم مانگنے کے بدلے زیادہ دیتا ہے، جو کم عمل کے بدلے زیادہ عطا کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یا من یعطی من سأل و یا من یعطی من لم یسأل ومن لم یعرف، اے وہ خدا کہ جو اس سے بھی عطا کرتا ہے جو تجھ سے مانگے، اور وہ اس سے بھی عطا کرتا ہے جو تجھ سے نہ مانگے، ومن لم یعرف، جو اسے بھی عطا کرتا ہے کہ جو تجھے پہچانتا بھی نہیں ہے۔ تو امام کی اس دعا سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا مانگنا، صرف دعا کرنا صرف مانگنے کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف خدا سے اسی لیے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کیا جائے، لیکن امام کی معرفت افزا جملوں نے ہمیں سکھایا کہ دعا کرنا صرف مانگنا نہیں ہوتا، دعا کبھی معرفت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ وہ خدا جو اس سے عطا کرے جو تجھ سے مانگے، جو اسے بھی عطا کرے جو تجھ سے نہ مانگے، جو اسے بھی عطا کرے جو تجھے پہچانے بھی نہ۔ یہ اللہ کی معرفت کے حصول کے جملات کی طرف توجہ کریں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے آپ اگر صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں بہت حصہ معرفت الہی ہے، شکر الہی ہے۔ مانگنا تو بہت آخر میں آتا ہے، پہلے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس اللہ کی معرفت کو اگر ہم نے پہچان لیا تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہ جائے گی۔ پھر امام نے اس دعا کو تعلیم دینا شروع کیا کہ اسألہ جمیع خیر الدنیا والآخرہ، پروردگارہ میں تجھ سے دنیا و آخرت کی تمام خیر کا طلبگار ہوں۔ میں نہیں جانتا، کبھی کبھی ہوتا ہے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ گھر دے دے، اولاد دے دے، فلاں چیز دے دے، گاڑی دے دے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ ہمارے خیر میں ہے یا نہیں ہے، ہماری بھلائی میں ہے یا نہیں ہے، وہ چیز ہمیں خدا سے دور کرے گی یا قریب کرے گی۔ لیکن جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے دنیا و آخرت کی تمام خیر عطا کر دے، جو کچھ بھی اس عالم میں اور اس عالم میں بھلائی تو نے رکھی ہے وہ خیر عطا کر دے، تو پھر اللہ اپنی مرضی سے، اپنے خزانے سے ہمیں خیر عطا کرتا ہے۔ وَاصْرِفْ عَنِّي وَأَسْأَلَتِي إِيَّاهُ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَشَرِّ الْآخِرَةِ، پروردگارہ دنیا و آخرت کی تمام شر سے، تمام برائیوں سے ہمیں بچا لے، کہ جو کچھ بھی برائی ہے دنیا و آخرت میں، جو چیز ہم تو اس سے مانگتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ ہماری بھلائی میں ہے یا برائی میں ہے، ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس چیز سے بچا لے۔ بظاہر تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اس سے ہمیں دور رکھ۔ پھر ہم کہتے ہیں پروردگارہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ تو ہم ہیں کہ اگر کسی کو کچھ عطا کر دیں تو ہماری جیب میں کمی آ جاتی ہے، لیکن پروردگار عالم جب کسی کو عطا کر دے تو اس کی جیب میں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس مہینے کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح رجب سے پہلے زندگی گزار رہے تھے رجب کے بعد بھی ایسے زندگی گزاریں۔ قیامت کے دن حدیث میں ہے کہ منادی ندا دے گا این الرجبیون، کہاں ہیں رجب والے، کہاں ہیں وہ لوگ جو رجب میں عبادت کیا کرتے تھے، جو رجب میں خدا کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا جائے گا جو شعبان میں اللہ کو یاد کرتے تھے، جو رمضان میں اللہ کو یاد کرتے تھے، نہ، جو رجب میں، جو رمضان سے 2 مہینے پہلے تیاری میں مصروف ہو کر اللہ کو یاد کرتے تھے، قیامت کے دن خدا بھی ان کو یاد کرے گا،
اور پھر وہ تمام لوگ عالم محشر میں کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے رجب میں عبادت الہی کو سر انجام دیا تھا۔ بہت سارے اعمال کا ذکر ہے مفاتیح الجنان میں، آپ لوگ ضرور اٹھائیے گا اور ان اعمال کو ایک دفعہ دیکھیے گا۔ اگر سارے اعمال کو نہیں کر سکتے تو ان میں سے کچھ اعمال، کچھ دعاؤں کو روزانہ 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے، آپ ان کو اٹھا کر ضرور ان کی تلاوت کریں۔ اور ایام بیض کے متعلق 13، 14 اور 15 رجب میں روزہ رکھنا مستحب موقت ہے، بہت ہی شدید مستحب ہے، عمل داود بجا لانے کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ اس عمل کو 15 رمضان المبارک کو بجا لانا چاہتے ہیں اور بہت ہی مشکلات کے لیے، بہت حاجات کی برابری کے لیے مجرب عمل ہے، اس عمل کو ضرور اپنے گھروں میں ہو سکے اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ یا تنہائی میں بیٹھ کے جتنا ہو سکے اس عمل کو بجا لائیں۔ رجب کے مہینے میں بہت ساری مناسبتیں آتی ہیں۔ آج کی جو مناسبت ہے اس کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ وہ امام کہ جو باقر العلوم ہیں، جو ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں، باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہے، جو ماں کی طرف سے بھی علوی ہیں، باپ کی طرف سے بھی علوی ہیں، جو ماں کی طرف سے بھی فاطمی ہیں، باپ کی طرف سے بھی فاطمی امام ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، کہ جن کی مادر گرامی دختر امام حسن مجتبی علیہ السلام فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ تھیں، اور وہ بیوی تھی کہ جن کے متعلق امام ارشاد فرماتے ہیں چھٹے امام، کانا صدیقتہا، ایسی صدیقہ تھیں جناب ایسی صدیقہ تھی جناب فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ کہ ان جیسا کوئی آل حسن میں موجود نہیں تھا۔ امام حسن کی بہترین اولاد کا نکاح جب امام حسین کی بہترین اولاد سے ہوا تو ان کا بیٹا امام محمد باقر علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، اور یہ وہ امام کہ جن کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، علم کو شگافتہ کرنے والے، باقر العلوم النبیین، صرف اماموں کے نہیں، صرف عام لوگوں کے نہیں، تمام نبیوں کے علوم کو دوبارہ توسیع کرنے والے، شگافتہ کرنے والے امام کا نام باقر العلوم علیہ السلام ہے۔ اور یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ موقع ملا امام کو دین اسلام کی توسیع کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے۔ امام کے پاس بہت زیادہ شاگرد آتے تھے، درس پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور امام ان علوم کو پھیلاتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ کسی امام کو، حتیٰ کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کہ جو صاحب منبر سلونی ہیں، امیر المؤمنین کہ جن کی نہج البلاغہ ہے، جن کی نہج البلاغہ کے علاوہ غرر الحکم وہ کتاب کہ جن میں تمام فرامین امیر المؤمنین ہیں، 1100 فرامین ہیں، اور اس میں سے کوئی بھی فرمان تکرار نہیں ہے جو پہلے نہج البلاغہ میں موجود ہو۔ تو ان کتب کے مالک امیر المؤمنین صاحب منبر سلونی کو بھی باقر العلوم نہیں کہا گیا کہ جو امام باقر علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ عظمت امام محمد باقر علیہ السلام اتنی زیادہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے سلام پہنچایا، اپنے نابینا صحابی سے کہا، جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا کہ میرا بیٹا محمد باقر آئے گا، اس تک میرا سلام پہنچانا۔ جابر بن عبداللہ اپنے سینے میں یہ تڑپ رکھ کے سالوں سال گزارتا گیا۔ جناب سیدہ کا دور، امام حسن، امام حسین، امام سجاد کا دور گزرا۔ ایک دن خدمت امام سجاد میں آیا اور امام کے گھر میں آیا، انتظار میں تھا کہ کہیں سے کوئی فرزند نظر آ جائے کہ جو شبیہ رسول اللہ ہو، جو پیغمبر اسلام سے شباہت رکھے، کہ جن کا سلام رسول اللہ نے جن کو سلام پہنچایا تھا۔ جیسے ہی دیکھا ایک 5 سال کے امام تشریف لا رہے ہیں، قدموں میں جھک کر بوسہ دینے لگا، مولا رسول اللہ نے آپ کو سلام پہنچایا تھا۔ امام باقر فرمائے وعلیک السلام علی رسول اللہ، رسول خدا پر میرا سلام ہو، اور تم پر سلام ہو کہ جو تم رسول کا سلام مجھ تک لے کر آئے ہو۔ یہ امام باقر علیہ السلام کی عظمت ہے کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک شبیہ رسول اللہ تھے۔ اس مہینے میں 2 محمدوں کی، 2 علیوں کی ولادت ہوئی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمیں
علوم آل محمد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رجب میں اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور اس مہینے سے لطف اندوز ہوئیے گا اور اپنی عبادتوں میں اضافہ کیجیے گا، دعاؤں میں۔ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ اگلے سال زندگی ساتھ دے یا نہ دے اس مہینے کو دوبارہ ہم پائیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اس سال ہمیں اس مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں معارف آل محمد کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر مبلغ عملی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔